ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک نے کائنات کو جب سے پیدا کیا ہے اس وقت سے اب تلک یہ ہے کہ خیر و شر اور حق و باطل کا ٹکر رہا ہے، ظالم اور مظلوم کا ٹکر آپس میں رہا ہے، مقابلہ رہا ہے۔ دن بھی ہمیشہ یکساں نہیں رہتے، سردی کے دن چھوٹے ہیں، راتیں لمبی ہیں، گرمی کے دن بڑے ہیں اور راتیں یہ کہ گرمیوں کی چھوٹی ہے۔ کبھی راتوں کو دن میں پروردگار داخل کر دیتا ہے، جیسے کہ گرمی کے دنوں میں رات کا کچھ حصہ دن میں چلا جاتا ہے، اور کبھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ دن کے کچھ حصے کو راتوں میں داخل کر دیتا، سردی میں ہوتا ہے۔ یہ وقت وقت کی بات ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ زمانے گزرتے رہتے ہیں اور لوگوں کے درمیان میں ہم ان کو بدلتے رہتے ہیں کہ لوگ یہ کہ عبرت حاصل کریں۔ وقت تو یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم، کبھی ظالم کا راج ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وقت ایک طرح کا تو نہیں ہوتا، وقت تو یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم، خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے۔ جو لوگوں کو رلانے والے ہیں، کبھی میرا پروردگار ان کو بھی اللہ رلا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک لمبی تاریخ ہے، اور کائنات کی لڑائی اور جھگڑا اس وقت صرف دو باتوں پر ہے، یہود و نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ایک بڑی تعداد انبیاء کی یہودیوں میں گزری ہے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک اس درمیان میں 4000 انبیاء یہودیوں میں آئے۔ یہود کی ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انسان جب خدا کا باغی بنتا ہے تو دنیا کی راحتیں بھی اسے چھن جاتی ہے، آخرت میں تو ویسے اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ اللہ کا باغی اور اللہ کی بات کو جب نہ مانے تو دنیا میں بھی رسوائیوں کا سامنا اور ذلتوں کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔
آپ اس سے کیا اندازہ لگا سکتے ہیں غیرت مند لوگ کیسے جی سکتے ہیں کہ سامنے کوئی بدماش اور کوئی لفنگا ان کی مرضی ہے کہ غریبوں کی جس بیٹی کو چاہیں اور جس بہن کو غریب کی بہن کو چاہیں اس سے رشتہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح کی ضرورت نہیں ہے، نکاح اور رشتے کے بغیر اپنے ہوس کا نشانہ اس کو بنائے۔ کیا منظر ہوگا، کیا اللہ نہ کرے کیا منظر ہوگا۔ آپ مجھے معاف کیجئے گا، اس کا منظر سندھ کے وڈیروں میں بھی کچھ ہے، سب وڈیروں کی بات نہیں کر رہا۔ یہ منظر پنجاب کی چودھریوں میں بھی ہے کہ غریبوں کی بیٹیاں، سب کی بات نہیں کر رہا۔ یہ خیبر پختون کے خانوں میں بھی ہے، ان کی مرضی ہے، اور یہ بلوچستان کے سردار اور مرداروں میں بھی یہ ہے۔ میں بلوچستان کا رہنے والا ہوں، میں ان سرداروں کا نام نہیں لیتا، لیکن وہ کسی کے گھر سے گزرتے ہوئے کسی کے گاؤں سے اگر کسی خوبصورت خاتون پر دیہاتوں میں پردہ نہیں ہوتا، یہ کمزوری ہے۔ انسان جب ہماری مائیں اور بہنیں جب پردہ نہ کرے تو سزا تو بھگت لیں گے، لیکن بعض دیہاتی اس قسم کے خواتین جو بکریاں چراتی ہے یا اپنی زمینوں پر نکل جاتی ہے شوہر کے ہاتھ بٹانے کے لیے، اگر چلتے ہوئے کسی میر اور معتبر یا کسی سردار کی نگاہ پڑ گئی تو پھر یہ ہے کہ وہ سردار یہ کہے گا کہ اس کے شوہر کو باندھو یا اس کو گولی مار دو، اور یہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے۔ اس سے بڑھ کر کے آخر جھوٹ بول کر کے آدمی اپنی عاقبت کو کیوں تباہ کرے گا۔ ان سرداروں نے یہاں تک بھی کیا ہے، ان کی عزتوں پر ہاتھ ڈالا، ان خواتین کی، شوہر کے سامنے بیوی کی عزت لوٹ جائے، اس کی بیٹیوں کی عزت لوٹ جائے، بہن کی عزت لوٹ جائے تو کیا ہوگا۔ لیکن ظلم ہے کہ کس طریقے پر، اس کی بنیادی وجہ وہ سردار نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ وڈیرا طبقہ نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ خیبر پختونخوا، اللہ آپ کا بھلا کرے، پختونخوا کا وہ خان نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پسماندہ قومیں ہے، مالی لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے بھی پسماندہ، دین میں بھی پسماندہ، ذہنی بھی پسماندگی، ذہنی طور پر بھی ان میں بیداری کی کوئی صورت بن نہیں رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور کب تک اس کا انتظار کرے۔ کیا ہم اس کا دفاع نہیں کر سکتے؟ آسانی سے کر سکتے۔ یہ بلوچستان میں بھی ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے غیرت سے کام لیا، بعض قوموں نے غیرت سے کام لیا تو سرداروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ان غریبوں نے، بعض لوگوں نے غیرت سے کام لیا تو اس مولوی کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ جو لوگوں کے خواتین کو دم پڑھ کر کے ان کے رخساروں پر ہاتھ لگائے۔ وہ جعلی پیر، یہ بھی بلوچستان میں اس کی بہت سی مثالیں، وہ جعلی پیر جو بہنوں کو دم کرے، پردہ ہٹا دو، پردہ ہٹائیں، کسی کی بیوی کو دم کرے، پردہ ہٹا دو، اور جب کوئی اچھی خاتون اس کو لگ جائے تو رشتہ داروں کو کہے دروازہ بند کرو، یہ جن ایسے نہیں نکلے گا، اس جن کے ساتھ بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ آپ بات سمجھ رہے؟ اور افسوس ہے ان لوگوں کی غیرت پر کہ ملا اور جعلی پیر کو وہ اپنی بہن بھی اس کے حوالے کرے، اپنی بیٹی اور اپنی بیوی اس کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ جن ایسے نہیں نکلے گئے، دروازے بند کریں۔ یہ ملا نہیں ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ بغیرت ہے، یہ عامل۔ آپ کے ہاں تو 100 بھی نہیں ہے، 200 بھی نہیں ہے، 300 بھی نہیں ہے، سینکڑوں نہیں، ہزاروں ہیں، ہزاروں جعلی پیر بنے ہوئے ہیں۔ دین کے نام پہ ماؤں کی عزتیں لوٹیں، بہنوں کی عزتیں، بیٹیوں کی عزتیں لٹ جائے،
जिन्नात के नाम पे भी इज़्ज़त लूट जाए, वो खातून की इज़्ज़त को लूट रहा है। वो चीखें मार करके कह रही है कि मैं जिन चला गया, मैं होश में हूँ। लेकिन यह है कि वो उसके रिश्तेदार वहाँ देख भी रहे हैं और वो कह रहे कि बाबा जिन त छड़ी वो पर मुल्ला छड़े कौन तो, जिन हिन के छड़ी भी हो पर मुल्ला छड़े कौन तो। जिन ने तो छोड़ दिया लेकिन मौलवी नहीं छोड़ रहा, आमिल नहीं छोड़ रहा। ये कैसा भाई है, ये कैसा भतीजा है, ये कैसा शोहर है जो उस मुल्ला के टुकड़े टुकड़े तो क्यों नहीं करता इस बेगैरत के, इस आमिल, इस खिंजीर को जो यासीन पढ़ करके बदकारी करे और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक बिरब्बिन नास पढ़ करके बदकारी करे। इसने क्या सहाबा की इज़्ज़त छोड़ी, ताबीन की इज़्ज़त छोड़ी? अबू हनीफा, शाफी, मालिक, अहमद बिन हम्बल, अकाबिरीन बुज़ुर्गों की दीन की इज़्ज़त इसने खाक में नहीं मिलाई। फिर भी आपका खून जोश में नहीं आ रहा कि इस मुल्ला के टुकड़े आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ये मुल्ला नहीं है, ये तो बदकार है। और ये एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, चार भी नहीं, पांच भी नहीं है, 100 भी नहीं है, 200 भी नहीं है, हज़ारों हैं आपके पाकिस्तान में भी। न नमाज पढ़ता है, न रोज़ा रखता है, न दाढ़ी रखता है, न खुदा को जानता है। अब आले रसूल बाबा छड़बो, अब सैयदा सा बाबा सैयदा। और रिश्तेदार सारे देख भी रहे हैं कि उनकी खातून को ले जाकर कहते कि जिन निकाल रहा हूँ। जो कौमें खुद गैरत से काम न ले, बेदार दिमागी से काम न ले, उन कौमों का हशर भी इसी तरह होगा कि माँ की, बीवी की, बहन की और बेटी की इज़्ज़त इस तरीके पर लुट जाएगी। रहज़न मुल्ला, रहज़न आमिल, रहज़न जलील और रहज़न चरसी और हीरोइनची, वो भी इसकी इज़्ज़त को लूटेगा। और अल्लाह का भला कर पुलिस वाले इज़्ज़त लूटेगा, और अल्लाह का भला कर फ़ौजी बन करके इज़्ज़त लूटेगा। मैं इन तफसीलात में जाना नहीं चाहता, अखबारात आपके सामने है, ये मुल्ला नहीं कह रहा। बनी इसराइल की तारीख़ में नबी से बड़ा गैरतमंद कोई नहीं होता, नबी से बड़ा गैरतमंद नहीं। और वो नबी काफिर बेगैरत के घर में पले। काफिर होता है इंसान लेकिन गैरत तो उसमें होती है ना, उस बेगैरत के घर में पले। और जब उसको नबुव्वत का ताज उसके सर पे रखा जाए और वो आकर के कहता है कि अब बहनों की गैरत का सौदा नहीं होगा, अब बेटियों की गैरत का सौदा नहीं होगा, अब तू मजलूम बनी इसराइल के बच्चों को ज़बह नहीं कर सकेगा, तेरे कमांडो ज़बह नहीं करेंगे। वइज़ा अंजयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। कुछ तो याद करो, इज़ अंजयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन, फ़िरऔन के कमांडों से, बेगैरतों से हमने तुम्हें निजात दी, नबी की गैरत की वजह से। वाह वाह, सब कहो नबी जिंदाबाद। वइज़ अंजयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन, तुम्हें याद रखो, मेरे नबी का एहसान अपने ऊपर याद रखो, मूसा की गैरत को याद रखो, मूसा की दिलेरी को भी याद रखो, मूसा की शुजाअत को भी याद रखो कि एक ज़माने से कि इस किस्म के बेगैरत यसूमूनकुम सूअल अज़ाब, बुरे अज़ाब से तुम्हें दो चार कर देते हैं। युज़ब्बिहून अब्नाकुम, एक एक करके, यही युज़ब्बिहून का तर्जुमा है, युज़ब्बिहून अब्नाकुम, एक 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 करके। इसकी मुल्क को खौफ और ख़तरा है, इसकी सल्तनत को ख़तरा है कि बनी इसराइल में एक गैरतमंद बच्चा पैदा हो जाएगा। कमाल है काफिरों का, वो अपने फ़लसफ़े पर आज तक भी अमल कर रहे हैं, लेकिन मुल्ला और तबलीगी अपने फ़लसफ़े को भूल गया। उसको काहिनों ने, नजूमियों ने बताया कि बनी इसराइल में एक गैरतमंद पैदा होगा
جو تجھے بھی للکارے گا، تیری بےغیرتی کو بھی للکارے گا، تیرے سلطنت کو بھی خاک میں ملا دے گا۔ قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، کسی بھی تفسیر میں جا کر کے دیکھو۔ اذ انجیناکم من آل فرعون، فرعون کی چمچوں سے، کمانڈوں سے، اور فرعون کے پیچھے چلنے والے، جو فرعون کو اپنا رب تسلیم کرنے والا ہے۔ انسان جب خدا کا باغی بنتا ہے تو پھر گھوڑے کو بھی اپنا رب بناتا ہے۔ انسان جب محمد کو چھوڑتا ہے، انبیاء کو چھوڑتا ہے، تو پھر پتھروں کو بھی اپنا رب بناتا ہے۔ انسان جب یہ ہے کہ اللہ کا باغی بنتا ہے تو ماں کی عزت بھی اس کے نگاہوں میں کوئی قیمتی نہیں، بہن کی عزت بھی کوئی قیمتی نہیں۔ انسان جب خدا کا باغی بنتا ہے تو اپنی عورتوں کو پھر آپ نے دیکھا گھوڑے کو سجاتے، گھوڑے کو سجایا، گھوڑے کو بادام کھلاتے، دیسی گھی کھلاتے ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے گھوڑے کو بنا سجا کر کے یہ حسین کا گھوڑا ہے۔ گھوڑا ان دنوں میں وہ کھاتا کہ مولوی کا باپ بھی نہیں کھاتا۔ گھوڑا وہ خوش قسمت قسم کا گھوڑا ہے، اتنا کھاتا ہے کہ اور گھوڑا ہے۔ وہ مدرسے جمع میں جانے سے شیخ الحدیث نہیں بنے گا، وہ تبلیغ میں جانے سے وہ مولوی نہیں بنے گا۔ گھوڑا وہ راونڈ اس کی تشکیل کرو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ کہیں گھوڑا تو گھوڑا ہے۔ اور مولوی بھی ایسا بے غیرت ہے کہ وہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ گھوڑی کوئی نکالو، بلکہ کیا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے، اس لیے کہ وہ ان کا ملا جو ہوتا ہے وہ بھی مستقل ایک گھوڑا ہوتا ہے۔ آپ اس کو سمجھیں۔ اب پوری دنیا قربان جاؤں ان غیرت مند بھائیوں پر، اور قربان جاؤں غیرت پر باپ پہ، اور قربان جاؤں ان غیرت مند شوہروں پر۔ جب تو میرے رب کے درگاہ کو تو نے چھوڑا تو تیری بیوی، بہن، بیٹیاں وہ بھی اس کا نظارہ کریں گے۔ اب آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ ہمارے ہاں رواج ہے، اور یہ پٹھانوں میں بھی ہے، بلوچوں میں، باقی قوم سارے میرے سر کے تاج ہیں۔ مسلمان غیرت مند ہوتا ہے، بحیثیت مسلمان وہ غیرت مند ہوتا ہے کہ گدھے کو اگر ضرورت کے لیے اس پر سامان لے جاتے لاتے ہیں، لیکن بعض ایسے حساس دماغ کے لوگ ہوتے ہیں وہ گدھے کو اپنے گھر کی چار دیواری میں نہیں باندھتے، گھر سے الگ تھلگ اس کو باندھتے، تاکہ ہماری خواتین کی نگاہ اس بے غیرت پہ نہ پڑے۔ لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے؟ یہاں مسئلہ اس طرح ہے، آپ اندازہ کریں کہ اس سے کیا ہوگا کہ 80,000 سے زائد بتاتے ہیں یا اس سے بھی زائد لاکھوں بچوں کو انہوں نے ذبح کر دیا، کہ خطرہ ہے کہ ایک غیرت مند پیدا ہوگا۔ اور لیکن نجومی انہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ نبی بھی ہوگا، کہتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کا بہت خطرناک بندہ پیدا ہوگا، بڑا غیرت مند، بہادر، شجاع، اور وہ تیری سلطنت کو للکارے گا۔ اب یہ ہے کہ بچوں کو اٹھا کر کے ذبح کرے، لڑکوں کو چھوڑنا نہیں ہے، اور لڑکیوں کو جانے دو۔ لڑکیاں جب بڑی ہو جاتی ہے، اور بنی اسرائیل آئے کہاں سے تھے؟ بنی اسرائیل شام اور فلسطین سے آئے، اور اب بھی دیکھو کائنات میں سب سے زیادہ فلسطین والے خوبصورت ہیں۔ مصری خوبصورت نہیں ہے جیسے آپ نے مشہور کر دیا، آپ کے پاکستانی خوبصورت نہیں ہے جیسے آپ نے مشہور کر دیا، اور ایرانی وہ ٹھگی کہتے کہ یہ بھی بہت خوبصورت ہے، نہیں وہ خوبصورت نہیں ہے جی، معاف کیجئے گا۔ اب بھی فلسطین، اور یہ جو نسل یوسف علیہ السلام نے جس نے اپنے حسن کا ایک چرچا اس کا قائم ہو گیا کائنات کے اندر، یہ بھی فلسطین کے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بیٹا ان کا اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق کا بیٹا یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹا یوسف علیہ السلام، یہ سارے فلسطینی ہیں۔ یہ خیبر پختون کے بھی نہیں ہے، یہ پنجاب کے بھی نہیں ہے، یہ بلوچستان کے کالے بھی نہیں ہیں، یہ انبیاء، یہ فلسطین کے۔ اس قسم کے خوبصورت نسل اللہ آپ کا بھلا کرے، غیرت مند نسل۔ لیکن آج جب انہوں نے انبیاء کی ہدایت کو جب انہوں نے چھوڑی، اور یہ ہے کہ پستی سے، ویسے پست، ذہنی طور پر بھی پستی سے کام لے کر کے اب ان کی مرضی ہے، بتائے ان کے بچوں کو ان کے سامنے ذبح کر دیں، ان کے سامنے ذبح کر دیں۔ لیکن جس بچے سے بے غیرت تمہاری عزت کو خاک میں ملانا ہے،
جس بچے سے تمہارے غرور کو خاک میں ملایا جائے گا، تو اس کی ڈر کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں کو قتل کر رہا ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا ہے۔ 2 موسیٰ پیدا ہو گئے، ایک یہ موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ بن عمران، اور ایک اور موسیٰ، اس کا نام بھی موسیٰ تھا۔ ان کی والدہ نے اس کو صندوقچے میں بند کر کے دریا میں پھینکا، اور بہن کو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّي فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بیٹی اس کے پیچھے لگ جا۔ بیٹے کو پانی کے اندر یہ ہے کہ ہم نے پھینک دیا ہے، پانی میں آدمی 5 منٹ چلا جاتا ہے تو اس کو موت آ جاتی ہے۔ پانی تو انسان کی زندگی کو ختم کر لیتا ہے، لیکن خدا وہ ہے کہ جو چیزیں زندگی کے دشمن ہیں اللہ اس میں بھی موسیٰ کو زندہ رکھتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ، اس کو کہتے ہیں اللہ۔ آگ میں کوئی بچتا نہیں ہے، پانی میں تم میں سے کوئی طاقتور جائیں اور یہ ہے کہ 10 منٹ آپ کا سر جو ہے نا پانی کے اندر دے دیں، اور اس طریقے پر تمہارے ناک میں پانی چلا جائے، منہ میں پانی چلا جائے، پھر دیکھتا ہوں کہ تمہارا ہوتا کیا ہے۔ 10-15 منٹ کے بعد تم شہید ہو جاؤ گے، اس لیے کہ پاکستان والے سارے شہید ہوتے ہیں، شہید ہی ہو جاؤ گے۔ وہ اس طرح نہیں تھا کہ کیمیکل لگا کر کے اس پیٹی میں پانی بھی نہ جائے، ایسے ہی کام بیکار قسم کی پیٹی اس میں رکھا، ڈال دیا۔ لیکن آج وہ پیٹی اور وہ صندوقچہ اس طرح تیر رہا ہے جیسے کشتیاں بھی اس طرح تیر نہیں سکتی۔ اور بہن تو بہن ہے، ماں تو ماں ہے۔ اس ماں کا کیا ہوگا؟ وہ بلوچوں کا کالا بیٹا بھی نہیں تھا، وہ پٹھان کا موٹا بھی نہیں تھا، اور وہ اللہ کا بھلا کر یہ ہے کہ وہ مہاجر کا بھی بچہ نہیں تھا، ہے اس کو نبی بننا تھا۔ نبی جیسا سوہنا کائنات میں کوئی ہوتا نہیں ہے، سب کو سبحان اللہ، اس کو آگے جا کر کے نبی بننا تھا، وہ مولی منظور کی طرح نہیں تھا۔ ایک عام کالے کلوٹے بچے پر ماں مرتی ہے، لیکن اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ پیٹی میں ڈال کر کے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ پوری صورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ ماں نبیانی نہیں ہے، لیکن ماں کے دل میں اللہ نے، جیسے نبی کے دل میں وحی ہوتی ہے، ماں کے دل میں اللہ نے ڈال دیا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آخری مرتبہ آنکھیں ٹھنڈی کر کے دیکھ لے، چھاتی سے لگا، آخری مرتبہ دودھ پلا لے اور اس کو میرے بھروسے پہ رخصت کر دے، پیٹی میں ڈال دے اس کو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب آپ کو ڈر ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، دریا میں اس کو پھینک دے، پیٹی میں۔ وَلَا تَخَافِي، ڈرنے کی ضرورت نہیں، وَلَا تَحْزَنِي، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ إِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكَ، میں رب ہوں، میں اس کو واپس تیرے گھر پہ لاؤں گا۔ إِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكِ، پھر نبوت مل جاتی ہے 40 سال کے بعد، میں اس کو واپس کر دوں گا، لیکن وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس کو رسول بھی بناؤں گا۔ اور یہ طے شدہ ہے کہ 40 سال کے بعد نبوت ملتی ہے، تو 40 تو لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھ کر کے قسم اٹھاؤ، 40 سال تک تو اس کو کچھ ہوگا بھی نہیں، اس لیے کہ اس کو نبی بنانا ہے۔ 40 سال کے بعد نبوت ملے گی، تو 40 سال تک تو اس کو کچھ ہوگا بھی نہیں، یہ تو گارنٹی ہے۔ اس کے بعد کتنی زندگی ملے۔ اور جب یہی ہے، اور جب ادھر سے یہ کہ اما آسیہ رضی اللہ عنہا، شوہر مرتد، بے ایمان، بے غیرت، ذلیل فرعون، اور بیوی اللہ آپ کا بھلا کرے اما آسیہ، وہ مومن، سب کو سبحان اللہ۔ اور جب یہ ہے کہ فرعون کے کمانڈو نے دیکھا، بہن دور دور سے دیکھ رہی ہے، صندوقچہ جا رہا ہے دریا میں، دور دور سے کس طرف جا رہا ہے، جا کر کے فرعون کے کمانڈو نے، چمچون نے، اور انہوں نے جا کر کے دیکھ لیا کہ ایک پیٹی ہے، کھولا، دیکھا کہ وائے 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 وائے، دشمن بھی دیکھے تو دشمن بھی عاشق ہو جائے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، آپ پر میں نے ایسی محبت ڈال دی تھی کہ دشمن بھی دیکھ کر عاشق ہوتا تھا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي،
یہ میرے طرف سے خصوصی محبت تھی کہ جو دیکھے دشمن بھی دیکھے وہ بھی جل جائے. ہے کیا خوبصورت نبی, اس کو اٹھا کر کے دشمن بھی وہ بھی کہ مزے, دماغ اڑ گیا, عقل اڑ گئی, دے چش دی. یہ ہے کیا بلا, لائے اس کو. اماں جی نے, فرعون کی بیوی نے, اماں آسیہ نے اس کو دیکھا اور فرعون سے کہا کہ اوشوم کہ قرۃ عین لی ولک, میری آنکھوں کی ٹھنڈک تیری آنکھوں کا. تو ویسے گدھا ہے نا, گدھے کے دماغ میں تو ہوتا ہے بھوسا ہوں گے نا, اور تیرے جو کتے ہیں ان کے دماغ بھی اسی طریقے پر ہوگا. دیکھ آنکھیں ٹھنڈی کر, سینہ بھی ٹھنڈا کر, دل بھی ٹھنڈا کر. دیکھ قرۃ عین لی, میری آنکھوں کی ٹھنڈک, ولک آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک, لا تقتلوا, اس کو نہیں مارنا, عسى ان ينفعنا, یہ آگے جا کر ہمیں نفع دے گا, ہماری اولاد نہیں. ایسا وہ سنگا خواہشتہ دے. اس قسم کی اللہ آپ کا بھلا کرے, اس کو آپ قتل کریں گے. او کتے کا بچہ, جو تیرے حکومت کو للکارنے والے نہیں تھے, لاکھوں کو تو نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور خدا وہ ہے کہ جس سے تیرا غرور, تیری سلطنت خاک میں جا کر ملے گی, اس کو تو نے اپنے گھر میں پال کر کے رکھا, اس کے لیے ملازم رکھا ہے. اور اس کو اٹھا کر کے اس کے لیے کہا وہی کیسے خوبصورت ہے. عورتیں آ گئی, جلدی بلاؤ. جو بھی عورت اس کو چھاتی سے لگا رہی ہے, موسیٰ منہ ہٹا رہا ہے. جو بھی چھاتی سے لگا رہی ہے, موسیٰ منہ ہٹا رہا ہے. آسمان والے کو ذرا سنو, اس نے کیا کہا. فرمایا وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت, جب تک اس کی ماں نہیں آئے گی کسی کی چھاتی سے یہ لگے گا بھی نہیں. اب مانو, اوے پختانو, اوے بلوچو, مانو خدا کو. وحرمنا علیہ المراضع, موسیٰ کے لیے ہم نے حرام قرار دیا, کسی کی بھی چھاتی پہ نہیں لگے گا وہ. یہ چھاتی پہ لگائے, موسیٰ اس طرح کرے, رخ مبارک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کرے تو رخ مبارک. کوئی بھی عورتیں آ جائیں, بچی وہاں پہنچ گئی, یہ نہیں کہتی ہے کہ میں اس کی بہن ہوں, وہ کہتی ہے کہ حل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون, میں تمہیں ایک گھرانے بتاتی ہوں, وہاں کی ایک خاتون ہے, اس خاتون کو لاؤ, شاید وہ اس خاتون کی چھاتی پہ لگ جائے. میں حل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ, میں کوئی گھرانے آپ کو بتا دوں, اس کو لے. راوڑا سوکھی راوڑا, جلدی جا کر اماں جی کو لایا. واہ, اس وقت بھی کہا کہ دودھ پلا کر کے دریا میں پھینکو, واپس بھی آپ کے دودھ پیے گا انشاءاللہ. اب آگے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ادھر یہ کہ موسیٰ کو جیسے اماں جی نے چھاتی سے لگایا, موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا. نہیں, ایسے نہیں پلائیں گے, تنخواہ مقرر کرو ان کے لیے. ایسے دودھ نہیں پلائے گی یہ خاتون, اس کے لیے ان کے گھرانے کے خرچے بھی اٹھاؤ, تنخواہ بھی اٹھاؤ. آپ نے دیکھا یہ وہی طریقہ ہے. آج بھی ہم تعویذ دیتے کہ ہو یا نو, بغیر جب تک آپ فیس نہیں دیں گے تعویذ نہیں دیں گے. مولوی بھی کس کر کے تمہاری کھال بھی اتارتا ہے, سمجھے, تمہیں پتہ ہو یا نہیں. کیسے ہو گیا کہ واہ اتنا بڑا ہو گیا تو پھر یہ کہ کہا اب تو ہے, میں ہوں, تو کب تک یہ ہے کہ. اور پھر وہ کہتے ہیں الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین قال فعلتها اذا وانا من الضالین. آپ بچے نہیں تھے کہ میں نے آپ کی پرورش نہیں کی, تربیت نہیں کی, نمک میرا کھایا, اور اس کے بعد اب یہ ہے کہ میری سلطنت کو للکار رہے ہو. فرمایا کہ سلطنت تیرے للکاروں گا کس لیے کہ تو بے غیرت ہے. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل. یہ کوئی احسان ہے کہ تو مجھے جسلاتا ہے کہ تو نے میری پرورش کی ہے, ہماری ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, بھائیوں کو, سب کو غلام بنایا, لاکھوں کو تم نے ذبح کر دیا. جو بچی تمہیں اچھا صحیح لگ جائے, خوبصورت کسی کی بیٹی اور بہن, تمہارے کمانڈو اپنی یہ کہ ہوس کا نشانہ اس کو بنائے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ کا ترجمہ کچھ غیرت مند مولوی کرتے, تمہاری عورتوں کے فروج اور شرمگاہوں کے ساتھ اس کے کمانڈو کھیلتے تھے. یہ ترجمہ اس کا.
اور سرکاری مولوی اس کا ترجمہ کرتا ہے یستحیون نساءکم، تمہارے عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، زندہ بچیوں کو زندہ چھوڑتے. لیکن اس کا ترجمہ یہی ہے کہ یستحیون نساءکم، تمہارے عورتوں کے فروج، اور جو بھی خاتونوں کو صحیح لگ جائے، خوبرو لگ جائے، تو بس تمہارے کمانڈو اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرے. اس لیے یہ قوم اس طریقے پر پھر اللہ نے یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم لے کر کے ان سے مقابلہ بھی کیا. فرعون کو اللہ نے بحر کلثم کے اندر اللہ نے اس کو غرق کر دیا، اس کے چمچوں کو اللہ نے غرق کر دیا. اس غرق کرنے کے بعد موسیٰ کی قوم وہاں سے فلسطین سے آئی ہوئی ہے. آباء و اجداد ان کے حضرت اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، انہی کے اولاد میں سے موسیٰ علیہ السلام. پھر موسیٰ کے بعد یہ بھی سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام تک. عیسیٰ علیہ السلام پھر موسیٰ علیہ السلام کی نسل میں سے ہے. بنی ان کے نصارہ اور عیسائیوں کا یہ ہے کہ نبی ہے، لیکن انجیل کوئی مستقل کتاب نہیں ہے. انجیل بھی تورات کا ایک حصہ ہے، اس کا تتمہ ہے، اس کا تکملہ ہے. یہ سارا بنی اسرائیل میں سلسلہ. لیکن بنی اسرائیل کا حال یہ ہو رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو فرعون کو رب نے غرق کر دیا، جو تمہاری بہنوں کو، بیٹیوں کو اور بیویوں کو جس طرح بھی چاہے استعمال کرے، بچوں کو ذبح کر دے، یہ اللہ نے کر دیا. اب ہمارے ملک پر عمالقہ نے قبضہ کیا. چاہو آؤ میرے ساتھ غیرت سے کام لے لو، چلتے ہیں اور بنی اس کو فلسطین کو وہاں سے آزاد کرتے. لیکن کہ عمالقہ اتنے لمبے تھڑنگے تھے، ان کو دیکھ کر کے آدمی کا پیشہ خطا ہوتا تھا. کہتے کہ نہیں. پھر یہ 300 سال تک اس طرح ذلیل ہو گئے یہ قوم. موسیٰ علیہ السلام انہوں نے جہادی حکم کی نافرمانی کی. میدان سینا کے اندر، میدان تیہ کے اندر 40 سال اللہ نے ان کو رکھا. لیکن یہ بدبخت قسم کے موسیٰ علیہ السلام کا انتقال یہی ہوا، حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال یہی ہوا. 300 سال تک یہ ذلیل ہوتے رہے. آخر میں وہی بے غیرت، وہی اسی طریقہ پر کوئی بھی آ جائے ان پر حکمرانی کرے، ان کی عورتوں کی عزت لوٹے، خواتین کی عزت لوٹے، بہنوں کی ماؤں کی عزتیں لوٹے. آخرکار انہوں نے حضرت شمعون یا حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا اللہ کے لیے دعا کرو کہ کوئی، آپ تو بوڑھے ہو گئے، اللہ کوئی ہمیں بادشاہ دے دے اور کوئی قائد ہمیں دے دے جس کے نگرانی میں کوئی کمانڈر، ہمیں جہادی کمانڈر دے دے. اس جہادی کمانڈر کی نگرانی میں ہم غیرت سے کام لے لیں گے، فلسطین کو آزاد کریں گے، بیت المقدس کو آزاد کریں گے. حضرت شمعون نے دعا کی. اللہ نے طالوت علیہ السلام کو بھیجا. طالوت علیہ السلام غریب طبقے کا تھا. اس کے بارے میں کہتے ہیں قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک. میں اس کو حکومت کہاں سے آ گئی؟ یہ کمانڈر ہمارا جہادی کس طرح بن گیا؟ یہ غریب طبقے کا مزدوری یہ کرتا تھا. جیسے کہ ہمارے لوگ فلاں سیٹ کا بیٹا ہے، فلان کمانڈر کا بیٹا ہے، فلان گورنر کا بیٹا ہے، فلان میجر کا بیٹا ہے. ہم دین کو سمجھتے، یہ ملا دین کو جھک مارتے ہو. تم جھک مارتے ہو، اللہ آپ کا بھلا کرے. تم دین کو سمجھتے، تو اپنے ٹیلی ویژن میں دکھا بھی دے. اور یہ ہے کہ تو صرف قرآن کے 2-3 صفحہ یاد بھی تو سنا دے. یہ انگریزی نہیں ہے، یہ تمہارے انگریزی میں دیکھ چکا ہوں، اور تمہارے کالج کو میں دیکھ چکا ہوں، تمہارے یونیورسٹی کو بھی دیکھ چکا ہوں، جہاں میرے استاد نے 21 دن میں پی ایچ ڈی کی. تمہارا اقبال بوڑھا ہو گیا، اس نے پی ایچ ڈی کیا، لیکن مفتی نظام الدین نے 20 دن میں کیا. میں نے خود 2 مہینے میں پی ایچ ڈی کیا. تو جس تعلیم پر تم نازان ہو وہ ہمارے لیے اس طرح مشکل. یہ ہے کمال اس کا ہے کہ جس کے سینے کے اندر یہ موجود ہے. تمہاری تعلیم کیا ہے؟ تمہاری تعلیم اس حد تک ہے. اب بھی کہتے ہیں کہ غریب کا بیٹا عالم بن گیا، یہ مفتی بن گیا، یہ قاضی بن گیا. ہم لوگ تجھے رب چاہتا نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ انہوں نے جہادی حکم کی نافرمانی کی. اس طرح ہوا 300 سال تک ذلیل ہو گئے. حضرت طالوت علیہ السلام نے پھر یہ کہ چند لوگوں کو لے کر کے پھر یہاں سے یہ لوگ نکلے عمالقہ کے مقابلہ کے لیے. حضرت شمعون علیہ السلام، ایک حضرت کالب، انہوں نے چند علاقے پہلے سے آزاد کیے تھے. یہ لوگ یہاں سے نکلے اور کئی دن مقابلہ کیا. وہ جالوت اتنا لمبا تھڑنگا سا تھا، دیکھ کر کے لوگ بے ہوش ہوتے تھے. اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام جو درمیانے قد کے تھے، داؤد علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر کے کس کر کے جیسے آیا، پتھر اس کے پیشانی پہ مارا، وہ ڈھیر ہو گیا. جب ڈھیر ہو گیا جا کر اس کی اپنی تلوار اٹھائی، اسی سے اس کو ذبح کر دیا.
اس کی اپنی تلوار سے اس کو قرآن کہتا ہے وَقَتَلَ داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ کا جس فرعون سے رابطہ واسطہ پڑا وہ فرعون بھی خطرناک تھا، لیکن میری قوم کا فرعون ابو جہل اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس فرعون کو اللہ نے ذلیل کیا، ان کے کمانڈوؤں کو اللہ نے ذلیل کر دیا، اور مکے کا جو فرعون ابو جہل تھا اس کو بھی محمد کی غیرت نے، شجاعت نے، بہادری نے، ساتھیوں کی بہادری اور شجاعت نے ان کے غرور کو بھی خاک میں ملا دیا۔ آج بھی جا کر کے دیکھو، سردار صاحب عربوں کے ہاں سردار ہوتا، بلوچوں کے ہاں بھی سردار ہوتا، میر معتبر ہوتا، عربوں کا سردار۔ آج بھی جاؤ بدر میں جن کھڈوں کے اندر پھینکا گیا ان کو، وہاں پر یہ ہے کہ بیت الخلا بنے۔ ادھر مکے کے سامنے جہاں پر شیب ابی طالب، اب بھی آپ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ادھر جہاں باتھ روم بنے ہوئے یہ ابو جہل کے گھر پر بنے ہوئے، یہ ابو جہل کے گھر پہ بنے ہوئے۔ اور جب ابرہہ نے یمن کے اندر ایک کعبۃ اللہ بنا دیا، قلیس کے نام سے بنایا کہ لوگ جا کر کے کعبۃ اللہ کی پوجا کرتے، کعبۃ اللہ میں جا کر عبادت کرتے، اس نے یہاں تو ایک شخص تھا، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ وہ عرب کا، اور اس نے کیا کر دیا، رات کو اٹھ کر کے ان کی عبادت کے اندر پاخانہ بھی کر دیا، اور پھر پاخانہ دیواروں پہ بھی لگا دیا، اور اس طریقے پر ان کو ذلیل کر دیا۔ پھر ابرہہ یہاں سے نکلا 60,000 فوج لے کر کے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو آپ پڑھتے رہتے ہیں، اللہ نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کر دیا۔ یہ لے کر کے 60,000 کا فوج نکلا، اور یہاں پر آ کر کے بیت اللہ پر، کہ جب میری عبادت گاہ کے اندر انہوں نے اس طریقے پر پاخانہ کیا، اس کی توہین کی، میں کعبۃ اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا۔ وہاں سے لے کر کے وادی محصب میں اپنے لشکر کو لے کر کے آگے نفیل ابن حبیب اس کا ہاتھی جو تھا، 13 ہاتھی بڑے بڑے تھے، 12 ہاتھی الگ، 13واں ہاتھی جس کا نام محمود تھا، نفیل ابن حبیب نے، عرب تھا، اس نے جا کر کے محمود کے کان میں کہا، ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوتے، کان اٹھایا، کان میں کہنے لگے ابرک یا محمود بیٹھ جا محمود، کعبۃ اللہ کی طرف بڑھنا نہیں۔ حضرت عبد المطلب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ، قوم کے 200 اونٹ بھی ان لوگوں نے قبضہ کیا۔ حضرت عبد المطلب آگے خوبصورت قسم کا تھا، ابرہہ نے جب اس کو دیکھا کہا ایسا خوبصورت کسی کام سے آیا ہوگا، آیا اپنے پاس بٹھایا، کہا کس لیے آگے؟ کہنے لگے میرے 200 اونٹ میرے آپ کے کمانڈو نے لے لیا ہے، مجھے اپنے اونٹ چاہیے۔ کہا واہ، میں تو تمہارے کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن آپ اونٹوں کے لیے آگے، آپ کو اونٹوں کی پریشانی۔ کہنے لگے میں اونٹوں کا مالک ہوں، میرے اونٹ مجھے دے دو، اور وہ کعبۃ اللہ ہے، اس کا مالک وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، تمہاری نگرانی میں مسجدیں گرائی جائے گی۔ آپ کے علم میں لانا چاہ رہا ہوں، میرا وقت پورا ہو گیا، آپ کے علم میں ہمیں وہ ملک بتاؤ، تمہارے پاکستان کو 80-90 سال ہو گئے، ملک ہمیں بتاؤ کہ کون سا ملک، کون سا خطہ، کون سی تحصیل اور کون سا ضلع تم نے آزاد کر کے ہمیں دے دیا۔ اس لیے رینجر سے، پولیس سے اور FCC سے اور اللہ آپ کو بھلا کرے فوج سے گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے مدینہ مسجد کے گرانے کا جو اعلان کیا ہے، آپ کے چیف نے، آپ کے توسط سے ہم آپ کو آواز دیں گے۔ مسجدیں، یہ ہمارے تبلیغی ساتھیوں نے، میں گلہ کروں گا، مسجد الفتح انہوں نے اس لیے گرایا، یہ تبلیغیوں کے کمزور کی وجہ سے، کسی کو تم ہمیں پہلے سے اطلاع کر دیتے۔ بہادر آباد والی مسجد میں خود گیا ہوں، یہ آپ کی کمزوری، اگر آپ 5 دن پہلے ہمیں اطلاع کر دیتے اور 2 دن ہمیں پہلے اطلاع کر دیتے، ہم بھی دیکھتے۔ اس طرح زیادہ نرم بننے کی کوشش نہ کرو، وہ مسجد بہادر آباد والے الفتح مسجد نہ گراتے، وہ تمہاری سستی کی وجہ سے یہ کہ گرایا گیا۔ اور اب المدینہ کے لیے مدینہ مسجد طارق روڈ کا فیصلہ آ گیا، کئی مسجدوں کا آ گیا، آپ کے توسط سے نکلیں گے، اور اس قسم کے جو کچھ ہو جائے، ہمارے مدرسے مسجد مولوی کو چھیڑو نہیں، کون تیار ہے؟ شیم۔ اس لیے گزارش یہ ہے، حکومت ہوش کے ناخن لے لیں، بصیرت کے یہ کہ ناخن لے لیں، اور بصیرت سے کام لے لیں، اندھا نہ بنو۔ یہ تو مولانا فضل الرحمان ہے جو 50 لاکھ کا مجمع لے کر کے جاتا ہے، کسی کا کوئی شیشہ توڑتے نہیں ہے، اتنا بھی نہیں کیا۔ یہ مولانا کی تو شرافت ہے، اس نے اپنے شاگردوں کو، اپنے ماننے والوں کو انہوں نے یہ کہ ہاتھ دیا ہوا۔ آپ کے توسط سے اللہ کے واسطے اپنے اداروں سے، پاک فوج سے
FC سے اور رینجر سے، پولیس سے، سارے بیکار نہیں ہیں. کچھ ان میں قادیانی گھسے ہوئی ہے، کچھ ان میں رافضی گھسے ہوئی ہے، وہ مسجد کے دشمن ہیں. میں ایران 50 مرتبہ گیا، 2.5-3 کروڑ آبادی تہران کی، خدا کی قسم ایک مسجد بھی نہیں ہے وہاں. ہمارے یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں، سب کے ہیں، مسجد وہاں پر کوئی نہیں ہے. وہ ایک بے ایمان اور مرتد، وہ غیرت، اس میں جرأت ہے کہ سنی کی مسجد کو چھوڑ بھی نہیں رہا. وہاں پر گھروں میں 10 سنی، 18 لاکھ سنی تہران کے اندر ہے، لیکن حکومت ان کی ہے. کوئی بنیادی اسامی ہمیں نہیں دیتے. تہران 50 مرتبہ دیکھ چکا ہوں، اور یہاں تو لا کر کے کبھی بے دینوں کو ہمارے سر پر مسلط کرتا، قادیانی کو مسلط کرتا، امریکہ کے اشارے پر ہمارے مسجدوں کو گراتا. خدا تمہیں ہدایت دے دے، تمہارا دماغ درست کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.